یہ جی ہیں سائرہ احمد، بھٹی ٹاؤن، سرگودا۔ وہ کہتی ہیں جی کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن میں لاہور میں نون لیگ نے تحریک انصاف کو وعدہ شکست دے دی۔ مجموعی طور پر ملک بھر میں تحریک انصاف اول رہی۔ اس ہار جیت کے بعد تحریک انصاف کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھو بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی یہ بات پیپلز پارٹی کے بارے میں کہی جاتی تھی، چاروں صوبوں کی زنجیر۔ یہ نعرہ بیسیکلی میں نے انوینٹ کیا تھا، کیونکہ میرے میگزین کا جب 86 میں جب بھی بے نظیر بھٹو آئی ہیں اور لاہور میں ان کا فقید المثال استقبال ہوا، میں اس زمانے میں ایک میگزین کا ایڈیٹر تھا، مالک بھی تھا، ایڈیٹر بھی تھا۔ اس کا نام تھا ماہنامہ زنجیر۔ تو چاروں صوبوں کی زنجیر ہم نے کہیں وہ لکھا یا وہ سرخی لگائی، وہ زبان زدِ عام ہو گیا۔ تو یہ پیپلز پارٹی کا اعزاز تھا۔ اب یہ اعزاز صرف ایک پارٹی کے پاس ہے جس کا نام ہے پی ٹی آئی۔ چاروں صوبوں میں پریزنس۔ پنجاب میں جن جپا ان کا یہ نون لیگ کا، بلکہ خاندان کا کہنا چاہیے نون لیگ یا مسلم لیگ نون، کیا مسلم لیگ ہے کیا نون، ایک خاندان کا جو جن جپا ہے وہ اتنی دیر رہا کہ اس کا اثر زائل ہوتے ہوتے وقت لگے گا۔ جتنے سال انہوں نے اپنے پنجے گاڑنے میں لگائے، اس سے 1/3 ٹائم کم از کم ضرور اس کو چاہیے۔ اچھا، اب آپ نے جو سوال کا جو حساب کا مجھے بہت اچھا لگا وہ یہ کہ تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کو 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1 کارکردگی، نمبر 2 کارکردگی، نمبر 3 کارکردگی۔ ختم۔ جتنے مرضی ڈھول پیٹ لو، دنیا کا سب سے زیادہ ذہین آدمی، کمیونیکیشن کا کنگ ہو، اس کی ساکھ بھی بہت اعلیٰ ہو، وہ بندہ بھی بہت اعلیٰ ہو، کسی بھوکے کو اس بات پہ کنونس نہیں کر سکتا کہ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے، جتنی مرضی تقریر چھاڑ لو۔ ایک ایسی کمیونٹی، ایک ایسی آبادی، ایک ایسا شہر یا ایک ایسا ملک جہاں عدم تحفظ بہت ہے، کرائم بہت ہے، جتنی مرضی تقریریں کر لو وہ لوگ کہیں گے بکواس کر رہا ہے۔ ایک بندہ جس کو 2 دن سے وہ بھوکا ہے، آپ اس کو جو مرضی اعداد و شمار تو پٹیاں پڑھاتے رہو، کہے گا بھونک رہا ہے یہ۔ سو بیسیکلی پرفارمنس، ڈیلیور کرو۔ ابھی پچھلے دنوں سکینڈل آیا، یہ لاہور کی حد تک ہے، یہ باقی جگہ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا۔ یہ 30 دن کا بل 37 دن کا بنا کے یہ لوگوں کے گھروں میں اور جیبوں میں ڈاکے مار رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایکسپوز ہو گئے ہیں، ننگے ہو گئے ہیں، ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں۔ ریونیو کے جنون میں وہ تمہیں پتا ہے کہ الٹیمیٹلی تمہارے ساتھ پھر ہوگا کیا۔ لیکن بہرحال آپ نے پوچھا کہ 3 کون سے کام، میں نے بتا دیا۔ پرفارمنس فنشڈ۔ کالم کا عنوان ہے انسانوں کی اشرافیہ اور انسانوں کا انجام۔ انسان کی تاریخ دراصل انسان کے ہاتھوں انسان پر ظلم اور اس کے استحصال کی تاریخ ہے، باقی سب منہ شگافیاں ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پہ دونوں ملکوں کے پرچم پہلو و پہلو لہراتے ہیں، اور قریب ہی ایک بورڈ کے اوپر بے حد نمایاں الفاظ میں یہ خوبصورت لیکن ادھورا پیغام لکھا ہوتا ہے، چلڈرن آف اے کامن مدر، یعنی ایک ہی ماں کے بچے۔ میں نے اس خوبصورت جملے کو ادھورا اس لیے قرار دیا کہ یہ رشتہ داری صرف امریکہ اور کینیڈا تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس حقیقت کا اطلاق پوری انسانیت پہ ہوتا ہے۔ اب تک کی تحقیق اور جینیٹک ایویڈنس خالص سائنسی انداز میں اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ دنیا کا ہر انسان بنیادی طور پہ ایک ہی خاندان کا حصہ ہے، جسے کچھ صوفیہ نے اللہ کا کنبہ بھی کہا ہے۔ سب ایک ہی ماں باپ کے بچھڑے ہوئے بچے ہیں، لیکن انہیں آج تک اس ثابت شدہ حقیقت کی سمجھ نہیں آ رہی، اور جب رب کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے تو شاید اس اعلان میں انسان کا یہ خسارہ سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا دوسرے انسان کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ میرا یہ پرانا شعر ہے، میں کہ انسان ہوں انسان کا لہو میری غذا،
رحم مادر سے چلی ہے یہ روایت میری۔ لیکن یہ انسان عجیب شے ہے کہ قوموں کے درمیان تو کیا، قوموں کے اندر بھی مقابلہ جاری رہتا ہے، اور یہ مقابلہ بھی ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی اصول، قاعدہ، قانون، ضابطہ اور صلہ رحمی موجود نہیں ہوتا۔ جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں، مینا اسی کا ہے، اور مینا کماری بھی اسی کی ہے۔ جیسے جیسے انسان مہذب سے مہذب ترین ہوتا جا رہا ہے، اس کے درمیان مقابلہ کٹ تھروٹ یعنی گردن توڑ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی ایک زمانہ تھا کھوپڑیوں کے مینار بنائے جاتے تھے، اب گردنوں کی کٹائی کا عہد ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ آج کی دنیا کٹ تھروٹ کمپٹیشن کی دنیا ہے، تو یہ گردنوں کی کٹائی کا زمانہ ہے۔ دنیا کی ہر ایجاد اور دریافت کے پیچھے فیصلہ کن فیکٹر صرف اور صرف غلبے کا حصول ہوتا ہے۔ تو انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا کبھی انسان یعنی سیپینس شعور کے اس درجے پر بھی پہنچ سکیں گے جہاں ان کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ ہم نے اپنے ہی کنبے کو برباد نہیں کرنا۔ عقل انسان کی بہترین دوست ہی نہیں بدترین دشمن بھی ہے۔ ایٹم کی دریافت، ڈی این اے کی جینیات، کمپیوٹر کی بائنری لسانیات جیسی محیر العقول دریافتوں نے دنیا کا چہرہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ رہی صحیح کسر مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوری کیے دے رہی ہے۔ ٹائم جون 21 سن 2021 کے شمارے کا صرف ٹائٹل ہی دیکھ لیں تو بندے کا سر چکرانے لگتا ہے۔ عنوان ہی ہزار داستان پہ بھاری ہے، اور عنوان ہے "We'll never be the same"۔ لیکن جو معاشرے گندے ہوئے آٹے کی دلدل سے نہیں نکل پا رہا ہے، جن کے لیے روٹی کی پٹ پٹ ہی دنیا کا بہترین میوزک ہے، ان بدنصیبوں کو اس بات کا احساس اور ادراک کہاں ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر اور جینیٹک انجینئرنگ کا الحاق ان کے ساتھ آنے والے سالوں میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ یہ بیچارے تو اپوزیشن پارٹیوں کے الحاق سے آگے نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اب تو یہ دعویٰ بھی بہت عام ہو چلا کہ 20,050 تک انسان چاہے تو صرف حادثاتی موت مرے گا۔ کیچوے کی عمر میں 6 گنا اضافہ کیا جا چکا ہے۔ نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسے خونی ذرات پیدا کیے جا رہے ہیں جو جسم میں داخل ہو کے شریانوں میں رکاوٹ، جراثیموں کا خاتمہ اور سرطان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ دل، گردے، جگر، پھیپھڑوں کے مشینی نیم البدل مارکیٹ میں موجود ہیں۔ چوہے کی پشت پر انسانی کان لگایا جا چکا ہے۔ ہتھنی کے رحم میں قدیم میمت جانور کے ڈی این اے سے اسے دوبارہ زندہ کرنے پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ پڑھتے، سنتے، دیکھتے ہوئے میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب انسان کے پلے تیر، تلوار، ڈھال، نیزے وغیرہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، تو اس نے اپنے خاندان یعنی باقی انسانوں پہ کیسے کیسے خوفناک مظالم اٹھائے۔ تو جب آج کے مہذب ترین انسان کے ہاتھ بلاؤں سے بھی زیادہ خوفناک تکنیکی حربے اور ہتھیار ہوں گے، اور انسانوں کی اشرافیہ مقیم بھی مریخ پہ ہوگی، تو کروڑوں بلکہ اربوں زمینی للوؤں، پنجوؤں، گاموں، ماجوں کا مقام اور انجام کیا ہوگا، جو کہنے کو ایک ہی خاندان کے افراد یعنی انسان ہیں۔ کیا یہ بدنصیب لوگ تب بھی آوے ہی آوے اور جاوے ہی جاوے کی مالا جپ رہے ہوں گے، اور کیا یہ تب بھی ورد کر رہے ہوں گے، دیکھو دیکھو کون آیا، چور آیا، چور آیا۔